بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن کریم کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ درج ہے، اور پھر سورہ بقرہ، اور پھر سورہ آل عمران، اور اس کے بعد سورۃ النساء۔ یہ جو ترتیب ہے قرآن کریم کی صورتوں کی، اس ترتیب کو توقیفی ترتیب کہا جاتا ہے۔ ایک نزولی ترتیب ہے اور ایک توقیفی ترتیب ہے۔ نزولی ترتیب سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی سب سے پہلے 5 آیات نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات، پھر سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ پہلی بار مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، لیکن ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی تھی ان آیات کو آخری پارے کے اندر رکھا گیا۔ یہ ترتیب نزولی ہے، اور جس ترتیب سے قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ یہ ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قائم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جمع کرنے والوں نے اس ترتیب سے لکھ دیا ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ کو رکھا، پھر بقرہ کو رکھا، پھر آل عمران کو رکھا، نہیں، بلکہ یہ ترتیب بھی پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی بتائی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی اور کوئی سورت نازل ہوتی، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھ دو، اور اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ اس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوایا، تو یہ ترتیب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر قرآن کریم کی جو 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ اس تقسیم سے خارج ہے، گویا کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آگے صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ سے لے کر سورہ توبہ کے ختم ہونے تک، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ کے ختم ہونے تک، یہ صورتیں 7 طوال کہلاتی ہیں، 7 لمبی لمبی بڑی بڑی صورتیں۔ یہ صورتوں کا ایک گروپ کہلاتا ہے، گویا کہ یہ ایک صورتوں کی جماعت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس سے لے کر سورہ حجرات تک کی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کو معین کہا جاتا ہے۔ معین کا معنی کہ وہ صورتیں جو 100 آیات یا کچھ 100 سے اوپر یا کچھ سے کم آیات پر مشتمل ہیں، معنی 100 کے عدد کے ارد گرد ان کی آیات کی تعداد ہے، ان کو معین کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ یونس سے لے کر سورۃ الحجرات 26ویں پارے تک یہ معین کہلاتی ہے۔ اور پھر سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک مفصلات کہلاتی ہیں۔ پھر مفصلات میں بھی 3 حصے ہیں۔ سورۃ الحجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفصل، ان کا نام ہوتا ہے طوال مفصل، اور پھر سورہ بروج سے لے کر بینہ تک اوساط مفصل، اور پھر سورہ زلزال سے لے کر آخر تک قصار مفصل۔ گویا کہ یہ صورتوں کی ترتیب ہے حجم کے اعتبار سے۔ پہلے ابتدا کی 7 صورتیں 7 طوال کہلاتی ہیں، اور اس کے بعد سورہ یونس سے حجرات تک معین کہلاتی ہے، اور حجرات سے لے کر آخر تک مفصلات کہلاتی ہیں۔ اور پھر مفصلات کے بھی 3 درجے ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ تو یہ صورتوں کی ترتیب یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم کے ساتھ ذوق رکھنے والے آدمی کے لیے ان معلومات کا جاننا بہت ضروری ہے۔
سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا گیا اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر 3 مضامین، عام طور پر 3 مضامین ہر سورت میں آپ کو نظر آئیں گے: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت۔ ہر نبی کی دعوت کے یہ 3 مضمون ہوتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کے بھی یہ 3 مضمون تھے۔ کیسے؟ ہر نبی آ کر لوگوں کو یہ دعوت دیتا کہ اے لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک، جو آپ کا خالق بھی ہے، جو آپ کا مالک بھی ہے، جو آپ کا متصرف بھی ہے، جو رازق بھی ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ اور پھر اس نے تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ بتایا ہے، اس کے لیے اس اللہ نے مجھے رسول بنایا، لہذا میری زندگی دیکھ کر چلنا، یہ رسالت ہو گئی۔ اور پھر وہ رسول ہر نبی یہ بتاتا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دائمی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے، اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس کا نام آخرت ہے۔ تو توحید، رسالت، آخرت ہر نبی کی دعوت کا مضمون یہ ہوتا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مضمون بھی یہی تھا۔ تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں لفظ رب، اللہ تبارک تعالیٰ کی 4 صفات ہیں، 4 کلمات، 4 خوبیاں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 رحمان، نمبر 3 رحیم، نمبر 4 مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ تو رب، رحمان، رحیم، توحید آ گئی بات۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، آخرت آ گئی۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام جن لوگوں پر ہوا اس میں رسول سب سے اول صف میں ہے۔ تو یہ رسالت کا بیان ہو گیا۔ پھر اس صورت میں ایک اور عجیب ترتیب آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں تقسیم ہے۔ اس میں کیسے؟ گویا کہ آپ یہ سمجھے لفظ رب، رب العالمین اللہ کے لیے، رحمان اللہ کی صفت، رحیم اللہ کی صفت، مالک یوم الدین اللہ کی صفت، یہ 4 باتیں اللہ کی صفت۔ 5ویں بات ایاک نعبد، کہ ہم بندگی بھی اللہ کی کریں گے، معبود ہمارا اللہ ہی ہے۔ یہ 5 باتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئی۔ اب بندوں کے لیے کیا ہو گیا؟ نمبر 1 استعانت، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگیں گے۔ نمبر 2 ہدایت مانگیں گے۔ نمبر 3 استقامت مانگیں گے، مستقیم۔ اور نمبر 4 اے اللہ تجھ سے انعام مانگیں گے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور نمبر 5 اے اللہ گمراہی سے بچنے کی دعا بھی ہم آپ سے مانگیں گے۔ گویا کہ 5 باتیں اللہ کے لیے، 5 باتیں بندوں کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اللہ کے درمیان میں تقسیم ہے اور بندے کے درمیان میں تقسیم ہے۔ جب آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا۔ جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا راز ہے، اور جو بندہ مانگے گا اسے ملے گا۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ پاک فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے میں عطا کروں گا۔ اس میں ہدایت کی دعا کی گئی ہے۔ یہ ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، امام کے پیچھے ہم سنتے ہیں،
انفرادی نمازوں میں ہم مانگتے ہیں، گویا کہ آپ سنت مؤکدہ 12 رکعتیں آپ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے 17 رکعتیں ہم فرض پڑھتے ہیں، وتر کو بھی آپ شامل فرما لو تو 20 رکعتیں، اور پھر 12 رکعتیں وہ مؤکدہ، گویا کہ 32 مرتبہ اللہ پاک سے ہم ہدایت کی درخواست کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ جان ہے اس صورت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگا کرو۔ کوئی پتہ نہیں حدیث پاک میں آتا ہے ساری زندگی ایک شخص ہدایت پر چلتا ہے، چلتے 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 مرتے وقت ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ سیدھا جہنم میں جا کے گر جاتا ہے، اور ساری زندگی جہنم کے اعمال کرتے کرتے مرتے وقت ایسا ایک پلٹا کھاتا ہے کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ اچھا ہو جائے، اور یہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ مانگا کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کو کیسے مانگتے تھے؟ یوں پڑھتے تھے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ مجھے اور آپ کو کیا، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، 100% ہدایت پر ہے۔ تصور نہیں ہو سکتا گمراہی کا، تصور نہیں ہو سکتا غلطی کا، تصور نہیں ہوتا لغزش کا، مگر ہر نماز میں وہ بھی اللہ سے ہدایت مانگ، وہ بھی ڈر رہے۔ پھر کہا اچھا اے اللہ ہمیں ہدایت چاہیے، تو اس کے بعد سورۃ البقرہ آ گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہیں ہدایت چاہیے؟ ہاں ہدایت اس کتاب میں ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ بندوں کے بنائے ہوئے ضابطے اور اصول اور قانون نہیں ہیں۔ یا اللہ اس کتاب سے مستفید ہونے کے لیے کوئی شرط، کوئی آدمی کسی جگہ پر نوکری جوائن کرتا ہے، کوئی شرائط؟ ہاں اس کتاب سے مستفید ہونے کے لیے 5 شرطیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب ہونا چاہیے، اللہ کو دیکھا نہیں مگر میں ایمان رکھتا ہوں، جنت جہنم دیکھی نہیں مگر میں ایمان رکھتا ہوں، تقدیر کا مسئلہ میں نے دیکھا نہیں، ایمان رکھتا ہوں۔ نمبر 2، اقامت الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ دے اس میں سے خرچ۔ نمبر 4، گزشتہ کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، گزشتہ رسولوں کو تسلیم کرنا، اور نمبر 5، آخرت کا یقین۔ آخرت پر ایمان کی بات نہیں کہی، آخرت پر یقین، آخرت پر یقین۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ سب کو یقین ہے، مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں صبح اٹھوں گا یا نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر یہ یقین ہے کہ صبح ہوگی، یہ یقین ہے کہ صبح ہوگی۔ جس طرح سے صبح کا ہونا یقینی ہے، اس طرح سے مرنے کے بعد اٹھائے جانا بھی یقینی ہے۔ ایسا ہونا چاہیے دل کے اندر، اے اللہ جیسے کل کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی دل میں کھٹکا نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی مجھے یقین ہے۔ جن میں یہ 5 صفات ہیں، فرمایا یہ ہے کامیاب، یہ ہے ہدایت پر، یہ ہے کامیاب، یہ ہے ہدایت پر۔ پھر وہ لوگ جو اس دنیا میں کفر کرتے ہیں اور کفر پر کفر کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر، اللہ ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیتا ہے، اور انہیں حق بات نہیں سوجتی، انہیں حق بات نہیں سمجھ میں آتی، حق بات نہیں نظر آتی۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، منافقوں کے احوال بیان فرمائے۔ آئیے ان آیات بینات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے ضمیر کا فیصلہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیں کہ کہیں یہ برائیاں میرے اندر تو نہیں ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی۔ نمبر 2، یخادعون اللہ، دھوکہ دینا منافقوں کی نشانی۔ نمبر 3، فساد پھیلانا، زمین میں فساد پھیلا کر اس کو اصلاح کا نام دینا، یہ منافقوں کی نشانی۔ نمبر 4، اہل ایمان کے ساتھ دوستیوں کے دعوے کرنا مگر اندر سے مخالفت کرنا۔ اور نمبر 5،
عقل مندی کے دعوے کرنا، اپنے آپ کو عقل قل سمجھنا، اپنی بات کو حرف آخر سمجھنا، یہ نفاق کی نشانیاں ہیں۔ اور دو مثالیں پھر ذکر فرمائی اور اس کے بعد سورت کا موضوع۔ جیسے آپ کہتے ہیں آج خطیب صاحب نے بیان کیا، موضوع کیا تھا جی؟ موضوع روزہ تھا۔ آج خطیب صاحب نے بیان کیا تو موضوع کیا تھا جی؟ سچائی۔ سورہ بقرہ کا موضوع کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا کیا ہے؟ موضوع ہے۔ ہر سورت کا اس طرح سے ایک موضوع ہے، اور پوری کی پوری سورت اور ساری کی ساری آیات اس موضوع کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ موضوع یاد رکھیے گا سورت کا، کہ اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقکم، تمہارا خالق۔ نمبر 2، تم سے پہلو کا بھی خالق۔ نمبر 3، جعل لکم الارض فراشا، زمین کا مالک وہ۔ نمبر 5، آسمان کا مالک وہ۔ اور اسی طرح سے نمبر 6، وانزل من السماء ماء، آسمانوں سے بارشیں بھی وہی برسانے والا۔ جب بارشیں بھی برسانے والا وہی، فاخرج به من الثمرات، تو پھر روزی کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہوا، مالک بھی وہی ہوا، متصرف بھی وہی ہوا، رازق بھی وہی ہوا۔ جب یہ 4 باتیں تم اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہو تو مان لو کہ معبود بھی پھر وہی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اب کسی اور کے در پر مت جھکو۔ اور اگر تمہیں شک و شبہ ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کہا اس کی مثال لے کے آؤ، اور سب جمع ہو جاؤ اور سب مل کر مثال لے آؤ۔ مگر تم مثال، قرآن کا چیلنج بھی ہے اور پیشن گوئی بھی۔ پیشن گوئی کی ہے، چیلنج ہے، لاؤ مثال، یہ ہے چیلنج۔ اور پیشن گوئی کیا ہے؟ نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکو گے، یہ ہے پیشن گوئی۔ قیامت تک کوئی نہیں لا سکے گا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، معجزہ ہونا ہے، چیلنج بھی کوئی نہیں، اس کا چیلنج کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ اور ساتھ قرآن یہ بیان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نہیں لا سکتا، نہ قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ جب یہ دونوں باتیں آپ سمجھ گئے ہو کہ اس کی مثال کوئی نہیں لا سکا اور نہ لا سکتا ہے، تو سمجھ لو پھر یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پر ایمان رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے، اور یقین نہیں رکھو گے پھر تو جہنم کی دہتی آگ اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہیں اس دنیا میں ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہا صرف تم اللہ کی نیابت کرتے ہو، تم اللہ کے نائب ہو، اللہ کے خلیفہ ہو۔ خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کو تم زمین پر نافذ کرو گے، اپنی زندگی میں بھی نافذ کرو گے، کائنات میں بھی نافذ کرو گے، اور اس نفاذ میں شیطان رکاوٹ بنے گا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ شیطان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ازلی تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ پھر ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ سورۃ البقرہ 2 حصوں پر مضامین کے اعتبار سے مشتمل ہے، اور اس کا ایک حصہ دوسرے پارے کے ربع تک جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم کل عرض کریں گے۔ تو پہلے حصے میں زیادہ تر مسائل یہود سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہود اس دنیا میں وہ بدترین قوم ہے کہ جو اعتقادی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے گراوٹ کا شکار ہو گئی، ہر اعتبار سے بے حد برائیوں کا شکار ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دھرتی سے خلافت کا حق ان سے چھین لیا، اور ان سے چھین کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے عطا کیا، ان سے اللہ نے یہ حق لے لیا۔ لہذا دنیا کے کسی حصے کا وہ مالک نہیں ہو سکتے، اور کسی حصے پر وہ اپنا نظام نہیں نافذ کرتے، نہیں کر سکتے۔ اسلام کے قانون کے مطابق کسی بھی جگہ پر وہ اپنا قانون نہیں نافذ کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے خلافت لے لی۔ پھر یہاں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیہم، یہاں سے وہ اعمال ذکر فرمائے جن اعمال کا بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا،
اور جن چیزوں سے انہیں روکا گیا تھا مگر نہ انہوں نے ان اعمال کی پابندی کی، اور جن چیزوں سے روکا گیا نہ ان چیزوں سے بچ سکے، تو لہٰذا وہ دنیا میں لعنت کے مستحق قرار پائے۔ اور پھر دوسرا جو یا بنی اسرائیل ہے، یہاں سے لے کر پارے کے آخر تک اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کی 36 اخلاقی بیماریاں ذکر فرمائی۔ کتنی؟ 36 اخلاقی بیماریاں۔ یہ 36 اخلاقی بیماریاں ذکر کر کے اس امت مسلمہ کو متوجہ کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں پیدا ہو گئی تو جس طرح سے اللہ نے انہیں ذلیل کیا اور غیر قوموں کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، بخت نصر کو ان پر مسلط کیا اور دیگر اقوام کو اللہ نے ان پر مسلط کیا اور انہوں نے بیت المقدس کا تہس نہس کر لیا، اسی طرح سے اے امت محمدیہ، اے امت مسلمہ، اگر یہی خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو گئی تو اللہ پاک تمہیں بھی دنیا میں ذلیل کر دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ آئیے ہم ان 36 بیماریوں میں سے چند کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا بیماریاں تھیں جن بیماریوں کا قرآن کریم یہاں ذکر کرتا ہے اور ان پر ہونے والے عذابوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ نمبر 1، ناشکری، حد درجے کی ناشکری۔ کیا آج ناشکری کا جرم ہمارے اندر نہیں؟ اتنا اللہ کا دیا ہوا کھایا، اتنا پیا، انفرادی، اجتماعی، ہر اعتبار سے ناشکری میں آج ہم مبتلا ہیں۔ نمبر 2، ظلم اور زیادتی، بدترین ظالم۔ اور نمبر 3، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ کرنا، منت ماننا کسی اور کی، نظر و نیاز کسی اور کی ماننا، کسی اور کے دروازے پر جا کے جھکنا۔ اور نمبر 4، نبیوں کا استہزاء، مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا۔ اور نمبر 5، نبیوں کو قتل کرنا۔ اس امت میں نبیوں کا قتل تو نہیں ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی نہیں ہے، مگر نبیوں کے جانشینوں کا قتل تو ہے، نبیوں کے جانشینوں کا قتل تو ہے۔ کل جمعے کو جو واقعہ ہوا یہ کیا ہے؟ یہ نبیوں کے جانشینوں کا قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، جب کوئی قوم کسی نبی کو قتل کرتی ہے تو اس وقت تک اللہ کا غصہ اور غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اس کے بدلے میں 70,000 جان نہ چلی جائے۔ اور جب کوئی قوم کسی نبی کے جانشین کو قتل کرتی ہے، کسی عالم ربانی کو قتل کرتی ہے، اس وقت تک اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اس کے مقابلے میں 35,000 جانیں نہ چلی جائیں۔ تو آج باہمی دست و گربا ہونا، آج باہمی لڑائیوں کا ہونا، آج قومیت، آج عصبیت، آج وطنیت، آج لسانیت کی بنیادوں پر جو قتل ہو رہے ہیں، یہ اسی کی سزا ہے، یہ اسی کی سزا ہے۔ تو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو بنی اسرائیل کے اندر یہ عادات تھی، ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور قیامت تک وہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ بھی فرمایا باہمی قتل و غارت اور کیا دل کی سختی، اللہ اکبر، یہود کی گندی عادت دل کی سختی۔ سنائی جاؤ تو رات سنا سنا کے تھک گئے موسیٰ علیہ السلام، دل نہیں بدلے، دل نہیں بدلے۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اس طرح سے جیسا کہ پتھر ہوتا ہے، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھر سے کبھی کبھی نہریں بہہ پڑتی ہیں اور پتھر بھی کبھی شق ہو جاتا ہے، 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس سے پانی نکل آتا ہے، اور کبھی پتھر بھی اوپر سے لڑک کر نیچے آ جاتا ہے، مگر انسان کا دل اتنا سخت،
ان مقدس راتوں کے اندر جو آنے والی راتیں ہیں، اگر ہمارے دل نہیں بدلے تو پھر یہودیوں والا حال ہمارا نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا مزید کیا؟ مزید ان کے اندر جو بیماریاں تھیں، جب دین کی بات کہو کہتے تھے قلوبنا غلف، ارے ہمارے دل میں نہیں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حق بات ہونے کے باوجود انکار کر بیٹھتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ اور کیا؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، دنیا کے حریص تھے، مرنا نہیں چاہتے تھے، دنیا کے لالچی تھے، اور یہاں تک کہ اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دی جائے تو تب بھی مزید کے طلبگار تھے۔ اور مزید کیا ہے؟ سحر اور جادو کیا کرتے تھے، جہاں سامنے سے وار نہیں کر سکتے تھے، قتل کا وار نہیں کر سکتے تھے، نقصان ظاہری نہیں پہنچا سکتے تھے، تو سحر کرتے تھے، جادو کرتے تھے، اور جادو کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے۔ کیا آج امت مسلمہ کے اندر یہ برائی نہیں آئی ہے؟ آج امت مسلمہ کا جوان، آج امت مسلمہ کے اندر، آج امت مسلمہ کا فرد اس برائی کے اندر مبتلا نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، دوسرے کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے کیا کچھ منتر پڑتا ہے، اس کے لیے یہودی سے سہارا لینا پڑے، ہندو سے سہارا لینا پڑے، غیر مسلم سے سہارا لینا پڑے تو یہ لے لیتا ہے۔ یہ سب یہودیوں کی بیماریاں ہیں، یہ سب یہودیوں کے جرائم ہیں۔ لا تقولوا راعنا، نبیوں کا استہزاء، دین کا استہزاء۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکنا یہ یہودیوں کی بیماری ہے۔ اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنا یہ یہودیوں کی بیماری ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد آخر میں ملت ابراہیمی کی بنیادیں بتائیں، اس لیے کہ یہودی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، مشرکین عرب کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ آؤ تمہیں ملت ابراہیمی بتائیں، ملت ابراہیمی کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیمی کے اندر سب سے پہلا اعلان یہ ہے ابتلا اور آزمائشیں اس دنیا میں آئیں گی۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ مانگا تھا، اے اللہ نے جب کہا کہ اے ابراہیم تجھے میں انسانوں کا مقتدا بنانا چاہتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام پر قربان جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو مقتدا بنا۔ اللہ نے فرمایا مشرکوں کو مقتدا نہیں بناؤں گا، ظالموں کو مقتدا نہیں بناؤں گا۔ اور ملت ابراہیمی کی بنیاد کیا ہے؟ بیت اللہ کو بتوں سے پاک و صاف کرنا، یہ ملت ابراہیمی کی بنیاد ہے۔ اور ملت ابراہیمی کی بنیاد میں دعائیں ہیں، ملک کو آباد کرنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے۔ یہ مکہ کو امن والا بنانے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اور اے اللہ یہاں والوں کے لیے روزی کا انتظام فرما، اور یہاں والوں کے لیے تعلیم کا انتظام فرما۔ فیہم رسولہ، ایک ریاست کے بنیادی 3 کام جو بتائے، امن و امان کا ہونا، معاش کا مسئلہ حل ہو جائے، تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یہ ہے ملت ابراہیمی کی بنیادیں، اور جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا وہ بے وقوف سمجھا جائے گا، وہ دانا نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے کی، اور یہی تمام کے تمام انبیاء کا متفقہ دین تھا، اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور اسی طرح سے کہو کہ تم ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا، جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو سب نبیوں کو دیا گیا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے، لا نفرق بین احد منہم، نہ ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں میں، یہ رسول ہے، یہ رسول نہیں ہے، ہم تفریق نہیں کرتے۔ جن کو اللہ نے رسول کہا ہم ان سب کو رسول مانتے ہیں، جن کو اللہ نے نبی کہا ہم سب کو نبی مانتے ہیں، مگر جو رسول نہیں ہے، جو نبی نہیں ہے، اس کو رسول اور نبی کی فہرست میں بھی ہم نہیں داخل کر سکتے، اس لیے کہ یہ منصب خدا داد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا منصب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آخر میں اعلان کروایا آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے اگر ایسا ایمان لاتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ ایمان لائے،
فقد اهتدوا، تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اس ایمان سے ہٹ کر کوئی اپنا ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اور پھر فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اس سے خوبصورت کوئی اور دین نہیں ہے جو تمہیں دین اسلام دیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دی گئی، اس سے خوبصورت کوئی اور کائنات میں طریقہ نہیں ہے، کوئی اور کائنات میں خوبصورت دین نہیں ہے۔ اس پر آ جاؤ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ جتنے شرکاء ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قرآن کریم سے ہمیں متاثر ہونے کی توفیق عطا فرما، اس کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے جسموں میں اس کا اثر پیدا فرما، ہماری روحوں میں اس کا اثر پیدا فرما، اے اللہ رمضان المقدس کی عبادات صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ راتوں کا قیام، دن کے روزے جس طرح سے حق ہے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔